نواز شریف صاحب کی قیادت میں، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں سالوں کا جمود ٹوٹا ہے، اور ہر روز جہاں پاکستان میں بات ہو رہی تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان جو ہے وہ اکنامی ختم ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی، آج کیا آواز آ رہی ہے؟ آج مہنگائی کم ہو رہی ہے، آج بجلی کے جو ٹیرفز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، ترقی ہے، صفائی ہو رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، دنیا آپ کے ملک کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کے ملک میں آ رہی ہے، انویسٹر آپ کے ملک کی طرف دیکھ رہا ہے، سٹاک مارکیٹ آپ کے نئے ریکارڈز بنا رہی ہے۔ تو میں بڑے ادب سے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ یہی پیسہ حکومتوں کے پاس ہمیشہ سے تھا، اگر اس ایک سال میں اتنی بڑی تبدیلی پنجاب میں اور پاکستان میں آ سکتی ہے، پاکستان کی اکانومی جو جس کو ٹینکنگ اکانومی کہا جا رہا تھا، جس کو کہہ رہے تھے کہ آج ڈیفالٹ ہو جائے گی یا کل ڈیفالٹ ہو جائے گی، آج کہہ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے نیا ریکارڈ بنا دیا ہے، آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وسائل وہی ہیں، وسائل کوئی بہت زیادہ انکریز نہیں ہوئے، بڑھے نہیں ہیں ہمارے، صرف یہ کہ ایک محب وطن، وطن کی خدمت کرنے والی، پاکستان سے محبت کرنے والی ایک قیادت موجود ہے جس کو جو 25 کروڑ عوام کا خیال ہے۔ میں ابھی نیچے سٹیج پہ یہی بات کر رہی تھی کہ بہت مشکل سے رات کو نیند آتی ہے جب مجھے خیال آتا ہے کہ پنجاب کے اندر 15 کروڑ لوگ ہیں، جس میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے، اس عوام کی ہے جن کے لیے اپنے کچن کا خرچہ چلانا، اپنے فیملیز کا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، اپنے ماں باپ کا علاج کرانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ترقی کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے رزق اپنے ذمے لیا ہوا ہے، لیکن میری بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو 15 کروڑ لوگ ہیں کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی کھا کے پیٹ بھر کے سوئیں، اور روٹی کے لیے ان کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔ اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آٹے کی قیمت جو ہے وہ کم رہے، اور جو عام استعمال کی سبزیاں ہیں، باقی چیزیں، ان کی قیمت کم رہے تاکہ کوئی روٹی سے محروم نہ رہے۔ اور میں ماں باپ سے بھی، جو والدین ہیں، ہمارا کلچر ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، تو میں بچوں سے یہ کہوں گی کہ ہماری ایک مذہبی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے کلچر میں بھی ہے اپنے ماں باپ کو عزت دینا، ماں باپ کا احترام کرنا، ان کی بات ماننا، ان کا ادب کرنا۔ تو جہاں میں بچوں کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے ماں باپ کو عزت دیں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کے احترام میں ان کی کوئی کمی نہ آنے دیں، ان کی دعائیں جہاں آپ کو پہنچائیں گی، دنیا کی کوئی چیز آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتی۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ میں خود اس کی ایک مثال ہوں، میرے والد اس کی ایک مثال ہے۔ میرے والد نے اپنے والدین کی تکریم کی، اور اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک واحد شخص ہے 25 کروڑ عوام میں جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا۔ اسی طرح میں اپنے ماں باپ کو بھی یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اپنی روٹ سے، اپنے ملک سے، اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے، اپنی جو ہماری روایات ہیں، ہماری جو زبان ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، اس سے ضرور متعارف کرائیں، اور ان کو یہ سبق دیں کہ وہ جتنا فخر باقی چیزوں میں کرتے ہیں اتنا ہی اپنی زبان بولنے میں، اتنا پنجابی میں اتنا فخر کریں، جو پنجابی بولنے میں، اردو بولنے میں اتنا فخر کریں۔ کیونکہ میں جہاں بھی جاتی ہوں پنجاب میں، ہر جگہ مجھے کوئی دھی رانی کہہ کے مجھے استقبال کرتا ہے، کوئی مجھے بیٹی کہتا ہے، کوئی مجھے بہن کہتا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہسپتالوں میں جب میں جاتی ہوں مریضوں کی خبر گیری کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ ان کو اچھی دوائی مل رہی ہے، اچھا علاج مل رہا ہے، تو میں ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جو ذرا عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں، اور بیٹی کہہ کے بلاتے ہیں، اور کچھ لوگ مجھے بہن کہہ کے بلاتے ہیں۔ ابھی جو میرے معزز فنکار ہیں، جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، ان سے جب میں ملی سب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، تو ایک رشتہ میرے ساتھ بنا لیا جو اب یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں رشتہ۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے فنکاروں کے لیے کچھ ایسا کر جاؤں جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو۔ تو میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملوں گی بھی، اور میں عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی یہ کہوں گی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا آپ کے لیے کر سکتے ہیں، کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے اپنی زندگیاں جو اپنے فن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے عوام کے لیے، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے وقف کی ہیں، تو ہم بھی تھوڑا بہت آپ کو لوٹا سکیں، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمیں آپ کی قدر ہے۔